بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا، میں حاشر ہوں، میرے سامنے سب کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، آج 7 ستمبر، آج کا دن سارے عالم اسلام کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور خاص طور پہ اہل پاکستان کے لیے اور یہاں کے مسلمانوں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور اس وقت کی 1974 کی قومی اسمبلی کے وہ ممبران اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور یقیناً ان پہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اس قرارداد کی حمایت کی تھی اور وہ قانون بنایا تھا۔ ناظرین کرام، پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ کیا جائے گا، نظام مصطفیٰ کے لیے ملک بنا، اور یہ ملک جو تھا یہ اس لیے بنا تھا جو علامہ اقبال نے قائد اعظم سے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، غازی علم الدین شہید غازی عبدالقیوم کے یہ سارے واقعات ان کے سامنے تھے، لہٰذا ہمیں ایسا خطہ زمین حاصل کرنا چاہیے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہم تحفظ کر سکیں۔ ناظرین کرام، ختم نبوت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پہ ساری اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس میں کوئی دراڑ آ جائے تو اسلام کی ساری عمارت جو ہے وہ گر جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے 14.25 صدیوں میں مسلمانوں نے کبھی اس معاملے میں کوئی نرمی دکھائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تحریک تحفظ ختم نبوت شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں 82 جنگیں ٹوٹل ہوئیں کفار کے ساتھ، مختلف مشرکین کے ساتھ، اور ان میں سے 19 میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی کی بطور سپہ سالار کے۔ ٹوٹل کیجویلٹیز جو مسلمانوں کی تھی وہ 259 ہوئی تھی اور کفار کی 759 تھی، لیکن صرف اکیلے جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی سیدنا صدیق اکبر نے، جس نے جھوٹے نے دعوی نبوت کیا تھا، اس کے خلاف 1200 جید مسلمان جو وہ شہید ہوئے، جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت زید بھی شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس جیسے اتنے بڑے بڑے لوگ صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے، اور 700 وہ لوگ تھے جو حفاظ قرآن تھے اور بہت بڑے قرآن و حدیث کے عالم تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت تھی اس کے تحفظ کے لیے، اور مدعیان جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کے خلاف اسود انسی جو تھا اس کے قتل کا خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بشارت بھی دی گئی، اور پھر وہ جہنم رسید ہوا۔ وہ تفصیلات ہیں کہ کن کن لوگوں نے دعوی نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو مختلف وقتوں میں یہ دعوی نبوت کریں گے، وہ سب جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ نبوت بند کر دیا، اس لیے کہ کتاب بھی مکمل ہو گئی تھی اور ذات بھی مکمل ہو گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا قرآن حکیم میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا،
یہ بند ہو گیا باب، دین مکمل ہو گیا، ذات مکمل ہو گئی اور کائنات کے لیے. اسی لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوں اپنے ہاتھ کر کے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی اب میرے بعد قیامت آئے گی، اس دوران میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اگر نبی آنا ہوتا تو آپ نے فرمایا تھا سیدنا عمر فاروق ہوتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. میری اور علی کی مثال اس طرح ہے جیسا موسیٰ اور ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم زندہ رہتے وہ نبی ہوتے، لیکن آپ نے فرمایا وہ میرے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں. یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. 100 قرآن پاک کی آیہ کریمہ ہیں. پہلی جو دوسری قرآن حکیم کی سورہ بقرہ ہے وہاں سے شروع ہو جائے جہاں اللہ تعالیٰ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو تھے ان پہ نازل کیا گیا، بعد والے کا کوئی ذکر نہیں. اس لیے جو کفار تھے دنیا بھر میں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو جو دین اسلام کی مخالف قوتیں ہیں وہ شروع دن سے ہی کوئی نہ کوئی حربے تلاش کرتی ہیں. لہذا بہت مشہور واقعہ ہے، اس کا ذکر جس کا ہے ہمیں ملتا ہے کتابوں میں بھی، کہ یہاں پہ بر صغیر میں بھی ایک جو تھا دی ارائیول آف برٹش امپائر میں یہ لکھا ہوا ہے، ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا میں، کہ یہاں پہ ایک وفد آیا تھا 1869 میں، اور اس نے برٹش پارلیمنٹ کا وفد ہندوستان آیا. چرچ آف انگلینڈ کے نمائندے تھے، بڑے پادری حضرات تھے، دانشور تھے. انہوں نے سب کا جائزہ لیا اور 1857 میں جو اس وقت انگریزوں کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی اور جہاد، اگرچہ الٹیمیٹلی وہ اس میں مسلمانوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو تہتے کیا گیا، جس طرح ان کو توپوں میں رکھ کے جس طرح ان کو شہید کیا گیا، وہ ایک لمبی داستان ہے. انہوں نے کہا کہ وقتی طور پہ تو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، مستقل یہاں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی طرح اس امت کا جو نسبت عشقی ہے ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان میں اشارہ کیا تھا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو مقصد یہ تھا کہ ان کی وہ نسبت عشقی ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کمزور نہیں ہوگی اس وقت تک مسلمان کمزور نہیں ہوں گے. لہٰذا یہاں کسی آدمی کو ہم کھڑا کریں، اس کی پذیرائی کریں اور وہ مدعی نبوت بن جائے، تو پھر بر صغیر میں ایک جو تھا بد نصیب شخص، اس نے پھر دعوی نبوت کیا. وہ کیا ہوا وہ ایک تفصیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی. ناظرین کرام، آج اتفاق سے میرے جو مہمان ہیں ان میں ڈاکٹر طاہر امیر تنولی صاحب کو آپ جانتے ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ہمارے اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کے ساتھ آج ممتاز قانون دان ہیں اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان رہے میاں خالد حبیب صاحب، بہت مشہور قانون دان ہیں. میاں خالد حبیب کا اور میرا ایک تعلق ہے کہ ہم اوائل سے، اپنی جوانی سے، نوجوانی سے ہی اس تحریک ختم نبوت کا حصہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جہاں ختم نبوت کی بات ہوئی ہم اس جہاد میں شریک رہے، کسی جگہ ایک قدم ہم پیچھے نہیں ہٹے. اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی جو حضرات ذاتی طور پہ مجھے جانتے ہیں، مجھے بڑی راحت ہوئی. رات میں کچھ فیصلے نکال کے پڑھ رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، تو آپ سن کے خوش ہوں گے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ان تمام فیصلہ جات میں اس عاجز کا نام ہے اور اس میں میں نے اسسٹ کیا ہوا ہے. میں وہ باتیں، عبارات آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا جو کچھ اس بر صغیر کے جو تھا کاذب مدعی نبوت، اس نے نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے فرشتوں کی شان میں کیا گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کیا گستاخی کی، مدینہ منورہ کے بارے میں کیا گستاخیاں کی، اور انبیاء کرام کی شان میں کیا گستاخیاں کی، اور اس کے بعد جناب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اتنی گندی غلیظ باتیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو نہیں بخشا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نہیں بخشا، اپنے گھر کی عورتوں کو امہات المومنین کے لقب سے کہا، اپنے بچوں کو جو تھا القابات دیے، اپنے ماننے والوں کو صحابی کے لقب سے یاد کیا. تو ناظرین کرام، اس طرح ہوا. یہ اتنا بڑی سازش اور فتنہ تھی جس سے ساری امت بے چین تھی. الحمدللہ 1974 میں آج کے دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے وہ قانون پاس کر دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ تھا. اس کے بعد بھی اب تک لوگ چین سے نہیں بیٹھے. یہ سارے فیصلے میں لایا ہوں. ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کہہ دیا
کہ یہ قانون بالکل ٹھیک ہے جو ختم نبوت کا قانون ہے. سپریم کورٹ نے ظہیر الدین کیس میں کہہ دیا یہ ٹھیک ہے, فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ دیا, ہائی کورٹ کے متعدد فیصلوں میں کہہ دیا, لیکن اس کا کیا علاج کہ لوگ اب بھی نہیں مانتے. میں ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اور پھر میں اپنے جو میرے مہمان ہیں آج ان سے گفتگو آغاز کروں گا. لوگ بہت کہہ رہے ہیں, آج کل شور پڑا ہوا ہے کسی میاں عاطف کے حوالے سے کہ اس کو بنا دیا گیا ایڈوائزر فائنانشل میٹر کا. لوگ کہتے ہیں جی مذہب کی بنیاد پہ جی یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. یہ میاں خالد ابھی بیٹھا ہوا ہے اس بات کا گواہ, 3 مرتبہ میرا نام ہائی کورٹ کی ججی کے لیے جاتا تھا اور وہی لوگ جو جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے تھے وہ وہاں پہنچ جاتے تھے, میری تقریروں کے اقتباسات اور یہ سارے پیش کرتے تھے. یہ میاں خالد حبیب سے میں ابھی آپ کو پوچھواؤں گا, یہ گواہ ہے ان سارے واقعات کا. تو وہ کہتے تھے کہ جناب اس کو نہ بنائیں, اور جل مشرف کہتا تھا چونکہ جی آپ یہ جو ہیں یہ تو ختم نبوت پہ تقریریں کرتے رہے, یہ تو ناموس رسالت پہ تقریریں کرتے ہیں, غازی صاحب بات کرتے رہے, ہم ان کو کیسے جج بنا سکتے ہیں اوور ایور ڈیڈ باڈی. لیکن اس اللہ کے قربان جاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں ہر دم. وہاں سے کوئی خالی لوٹتا, پھر میں بنا ہائی کورٹ کا جج اور وہ یہیں پھر رہے ہیں, ذلت ان لوگوں کا مقدر بنی. اور پچھلے سے پچھلے برس جب آج کے دن ہم نے پروگرام کیا تھا, یہ ڈاکٹر طاہر امید کنولی میرے ساتھ تھا, تو ہمیں پیمرا کے چیئرمین نے نوٹس جاری کر دیا تھا. وہ کہاں ہے آج چوہوں کی طرح چھپتا پھرتا ہے. جن لوگوں نے ختم نبوت کے خلاف بات کی تھی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ اس بات کو سمجھیں ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں جو ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں. کل تک ایک سابق صوبائی وزیر جو تھا وہ جو ختم نبوت کے خلاف بات کرتا تھا, آج وہ ہائی کورٹ میں ریٹیں کر رہا ہے. مجھے تحفظ چاہیے, باہر نہیں نکل سکیں گے, لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکیں گے, جوتے پڑیں گے اس آدمی کو, اس آدمی کا منہ کالا ہوگا. یہ لوگ یہ دیس, یہ دھرتی, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی اس ملک کے آئین کو بھی نہ مانتا ہو, قانون کو بھی نہ مانتا ہو, عدالتوں کے فیصلے کو نہ مانتا ہو, قرآن کو نہ مانتا ہو, حدیث کو نہ مانتا ہو, اور کسی جھوٹے مدعی نبوت کا ماننے والا ہو. اس کو ہم کوئی عہدہ, کوئی عزت اس ملک میں نہیں دے سکتے. ہاں اقلیتیں جو ہیں وہ ہمارے, ہم ان کا تمام تر احترام کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی سکھ کے خلاف بات نہیں کی, کسی ہندو کے خلاف بات نہیں, کسی عیسائی کے خلاف بات نہیں کی. کوئی غیر مسلم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی. نہ ہم کہتے ہیں ان کا کوئی حق بنتا ہے, ان کو ضرور دینا چاہیے. ہم ان کے محافظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اقلیتوں سے کوئی سلوک غلط کرے گا قیامت کے روز میں ان کا وکیل ہوں گا. تو کبھی مسلمانوں نے یہ نہیں کیا. لیکن جو آ کے اسلام کو چوری کر لے, وہ کہے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, نعوذ باللہ, جتنی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں آئی ہیں وہ کہے یہ ساری آیات میرے لیے ہیں. 200 احادیث میں ختم نبوت کی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. عقیدہ ختم 200 احادیث ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے بہت اعلیٰ عمارت تعمیر کی, مال بنایا, لوگ آتے ہیں اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں باقی تو بہت خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے, ایک اینٹ بیچ میں سے رہ گئی ہے, وہ آخری اینٹ میں ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا, اور وہ کافر ہوگا, ملحد ہوگا, اس کے ماننے والے کافر ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے یہ پوچھے, ثبوت لے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے نبی ہونے کا, تو فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی جب نہرو نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں جو جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے ہیں, تو علامہ نے کہا پرابلم یہ ہے کہ قادیانیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک غیر مسلم اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہے, وہ اسلام سمجھ کے قبول کر رہا ہوگا, جبکہ وہ بیچارہ ایک کفر سے نکل کر دوسرے کفر میں آ جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آدمی کسی کو نبی یا رسول مانے وہ کافر ہے. یہ سپریم کورٹ کے سارے میں فیصلے لایا ہوں, اگر کسی کو چاہیے ہوں تو میں سب بتا سکتا ہوں ایک ایک کر کے, چونکہ وقت کم ہے. اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فل بینچز نے اور ہائی کورٹ کے فیصلہ جات میں لکھا ہوا ہے, جو کچھ انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا ہے, وہ باتیں میں بیان نہیں کر سکتا اپنے ناظرین کے سامنے. پھر لوگ جو ہے وہ جا کے بڑی درخواستیں دیتے ہیں, جی غازی صاحب نے یہ کر دیا. تو میں نے جا کے جب ہمیں بلایا گیا تھا 2 برس پہلے, تو میں نے وہاں یہ کہا تھا یہ سارا تو سپریم کورٹ کے ججوں کو نوٹس جاری کریں, فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کو نوٹس جاری کریں, یہ ان کی کتابوں سے ہے, ہم نے کوئی چیز نہیں گھڑی.
میں پھر بھی احتیاط کر رہا ہوں، میں وہ واقعات نہیں بیان کر رہا، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے وہاں پہ جب کورٹ میں اپنے دلائل مکمل کر رہا تھا 100 سالہ جشن کے حوالے سے، تو جو شعر پڑھا تھا مجھے ابھی یاد آ گیا، وہ آپ کو بھی میں شامل کر لوں۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، اور بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ میں ذرا لمبا ہو گیا میرا انٹرو، لیکن ابھی تو اور بہت ساری باتیں کرنے کی تھی۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر طاہر امید الہی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا عقیدہ، اس کا تحفظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اپنے انٹرو میں بہت سی تفصیلات بیان بھی کر دی۔ میں نے 100واں حصہ بیان کیا، عرض یہ ہے میرے اندر ایک غازی صاحب میں یہ تلاطم ہے۔ غازی صاحب میں یہ عرض کروں گا، شاید یہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ختم نبوت کے مضمون کے علاوہ مضمون ہی کیا ہے؟ واہ، یہی تو مضمون کائنات ہے اور یہی مضمون حیات ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ ہے کہ جب آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ملت اسلامیہ کا جو وجود ہے غازی صاحب قبلہ، اس کی اعتقادی جو حیثیت ہے، اس کی ظاہری حیثیت، اس کی ملی اجتماعی اور تہذیبی حیثیت، یہ صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسی عقیدہ ختم نبوت سے آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے، الگ کریں گے، تو پھر ملت اسلامیہ کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ جب آپ اس کی اعتقادی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو غازی صاحب قبلہ قرآن مجید کی بڑی واضح آیت مبارکہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہاں پہ آ کے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اور تم میں سے کسی شخص کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غازی صاحب صاحب مبارکہ کی معنویت پہ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو بیان کیا گیا اور آپ کی جو عظمت بیان کی گئی، وہ ختم نبوت کے ریفرنس سے بیان کی گئی، کہ حضور کی ساری طاقت، حضور کی ساری عظمت اس بات میں نہیں کہ آپ کا قبیلہ کتنا بڑا ہے، آپ کے ساتھ لوگ کتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کتنے لوگوں کی آپ کے دیکھیں دنیا میں تو اس سے دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ کی اولاد، دائیں بائیں بازو، کیا نہیں، آپ کی ساری قوت اور عظمت اور اس کائنات پہ آپ کی سطوت اس کے اندر ہے کہ آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور امت نے اس عقیدے کو لے کے چلنا ہے۔ دوسری بات غازی صاحب جس کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ دنیا کی کتنی ہی کوئی بڑی طاقت آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اس عقیدے کے حوالے سے، اس سے نہیں گھبرانا اور آپ نے اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ وہ کہاں؟ کیونکہ آپ کا وجود اسی سے باقی ہے۔ وہ کہاں؟ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب غازی صاحب ان دو آیات کو بہت غور سے سمجھنے کی اور ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم گستاخانہ خاکوں کے مرحلے سے بھی گزرے ہیں، یہ ریلیونٹ ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ یہ آیات۔ ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر تقوی کا، پھر وآمنوا برسولہ، پھر کہا میرے رسول پہ ایمان لاؤ، حالانکہ ایمان کا ذکر تو ہو چکا، پھر کہا کیونکہ اس پہ تمہیں متزلزل کیا جائے گا، میرے رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یؤتکم ربکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں دگنی اپنی رحمتیں عطا کرے گا۔ وَیَجْعَلْ لَکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِہِ، اور دنیا میں تمہارے لیے وہ نور بنائے گا جس کے ساتھ تم چلو پھرو گے۔ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور آگے ارشاد ہوا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ دنیا والے یہ جان لیں، اہل کتاب یہ جان لیں اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں، جسے وہ چاہتے عطا کرتا ہے۔ اب ان دو آیات میں بتا یہ دیا گیا کہ اللہ کے قدرت کو آپ پیش نظر رکھ کے عقیدہ ختم نبوت پہ اور ایمان بے رسالت پہ ڈٹے رہو۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے فضل پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، تم کسی لالچ میں آ کے یا کسی خوف میں آ کے اس پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ جب تم اس پہ ڈٹ جاؤ گے، غازی صاحب اس کی بڑی مثال یہ لیٹسٹ ہے، آپ دیکھیں امت تھوڑی سی متحد ہوئی ہے اور وہ سارے کا سارا فتنہ ٹل گیا۔ ہاں جی، یہ ایمان کی برکت اور تو امت کی آج برکت بھی کی برکت۔ میں پھر صحیح کہتا ہوں نا کہ آج بھی پھر اکٹھا ہونا چاہیے۔ صاحب میں آپ کو ناموس رسالت کے وقت بھی یہ چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں بنا کے بیٹھے ہیں۔ تیسری بات، جب آپ جس ایشو پہ آج ہم بیٹھے ہیں، آج ہم کیوں بیٹھے ہیں، آپ نے بڑی بنیادی بات جو میں نے کہنی تھی آپ نے ارشاد فرما دی۔ امام اعظم کا ایک جملہ، جھوٹے نبی سے دلیل طلب کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کو ختم نبوت کے معاملے میں کہیں تھوڑا سا شک ہے، اس لیے آپ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ آپ سے کے بعد آنے والا کوئی نبی جھوٹا نبی، اس لیے نہیں بیٹھے۔ میاں صاحب، میاں خالد حبیب صاحب، ایک جملہ میرا رہ گیا، ایک بات آتی رہ گئی، یہ کر لیتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ میاں خالد حبیب صاحب
یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ تو بڑا اس میں شامل رہے اور میں نے بھی اپنے اوپر بڑے مقدمے جھیلے 1974 میں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح ختم نبوت میں کراچی سے پشاور تک. آج مجھے یاد آ رہا تھا احمد علی قصوری مرحوم، کیسے کیسے شاہ احمد نورانی، عبدالستار خان نیازی، ہم ان کے ساتھ جا کے جس طرح اس زمانے میں تقاریر کیا کرتے شہر بشہر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جی برے صغیر کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا انگریز نے، ٹھیک، تو پہلے دن سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہی قوم جو ہے یہی ہمیں ریئیکٹ کرے گی اور ہم سے دوبارہ اقتدار چھینے گی. کیونکہ جہاد کا تو انہوں نے جو ہے مسلم امہ میں اس چیز کو دیکھا کہ ایک جہاد کا جذبہ جو ہے ان کے اندر، وہی ان کو ایک قوم کے طور پہ زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں بنیادی وجہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی دو چیزوں کو ختم کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ جہاد کے خلاف ان ہی لوگوں سے فتوے لیے جائیں کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، واہ، اب امن و آتشی کا دور ہے، رواداری کا دور ہے، علم کا دور ہے. تو اس بنیاد پہ وہ چاہتے تھے کہ ان سے یہ مسئلہ ختم کیا جائے. اور دوسرا جو والہانہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو، اس کو کسی طرح کم کیا جائے. ٹھیک، تو وہ انہوں نے اس کے لیے آدمی برے صغیر میں ڈھونڈنے شروع کیے. تو یہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے، اوپن سیکرٹ ہے کہ انڈیا آفس لائبریری سے ایسے ملے ڈاکومنٹس جس میں سر سید احمد خان نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ نبی بن جائیں، تو میں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے پھر دوسرے لوگوں پہ کام شروع کر دیا. تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ڈی سی آفس سیالکوٹ میں لوگوں کے انٹرویو ہوئے، اور انٹرویو میں جس نے ختم نبوت کا جو ہے جھوٹے اپنی آفر کر دی، جی، اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. ہمارے ویسے ڈپٹی کمشنر نبی کو سلیکٹ کر رہا ہے، انٹرویو ہو رہا ہے. تو یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہی ہوا. جب انہوں نے اس پہ کام، بٹلر تھا اس کا نام، ڈپٹی کمشنر ہے نا. سب سے پہلے انہوں نے 79 میں اس پہ کام شروع کیا. اس پہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پہلے مسلح، پھر مجدد، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو سب سے پہلا تنولی کہتا ہوتا ہے کہ نبی کبھی 22 سٹیجز نہیں بنتا، ترقی کر کے نہیں بنتا، ترقی کر کے نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، روز ازل سے ہوتا ہے. وہ تو ازل سے ہوتا ہے اور پیدائشی ہوتا ہے. یہ سب ایک بات یہاں آپ نے کہتا کلامی، وزیر اعظم کو بھی کسی نے غلط گائیڈ کیا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ان کی اہلیہ تو بہت ماشاءاللہ اب دین کو سمجھتی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد آپ نے اظہار نبوت فرمایا تھا. نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب سیدنا آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو یہ بھی ان کو تصحیح کر لینی چاہیے. یہ بات ضروری ہوگی تھی. جی، تو سب سے پہلے جس صاحب نے دعویٰ کیا جھوٹے نبی ہونے کا، سب سے پہلے انہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا. اچھا، سب سے پہلے انہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، جو انگریز کی گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی. اچھا، اب جہاں تک چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے پتہ نہیں کیا جہاد اور قتال. مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کے ناطے سے تو جہاد سے انکار ہی کفر ہے. ٹھیک، جہاد سے انکار ہی کفر ہے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو خرافات دوسری تھی وہ شروع کر دی. اچھا، پھر ہوا کیا 74 میں یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ویسے تو ان کے لائف ٹائم میں ہی علماء کرام نے اس کی تردید کرنی شروع کر دی. پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب، انہوں نے پیر میل علی شاہ صاحب نے انہیں دعوت مبالہ بھی دی، وہ نہیں آئے لاہور میں. پھر بادشاہی مسجد میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں پیر میل علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب، باقی سارے مسالک کے لوگ بھی موجود تھے. تمام مشائخ پاکستان کے تمام مشائخ، تمام گدیاں وہاں پہ موجود، اس میں بھی وہ نہیں آئے. اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ چلتا رہا. ٹھیک، یہ 1953 میں
پھر یہ ایک تحریک کی صورت میں اٹھا. ٹھیک. 1904 میں بڑی قربانیاں دی میاں صاحب. بہت زیادہ قربانیاں قوم نے دی, بہت زیادہ قربانیاں دی, اور اس کی وجہ وہ 3 کون تھے جن کو پھانسی کا حکم ہوا؟ جی میں عرض کرتا ہوں 4 لوگوں کو ہوئے. میں عرض کرتا ہوں کہ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ جو ہے اس کے اندر تحریر ہے کہ 4 جون 1952 کو علامہ احمد سعید کاظمی نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ, جو اس وقت حکمران جماعت تھی, یہ قرارداد پیش کی تھی کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے. اچھا. وہاں سے یہ اور زیادہ آغاز ہوا. تو 53 میں تحریک چلی, 2 مطالبے تھے. تبھی ہم نے اس کے بیٹے کے خلاف جو تھا وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے. جی ہم نے اس کا ان کو صلہ دیا ہے خوب ماشاءاللہ. جی بالکل. رحیم یار خان نے ان کے خلاف کھڑا کیا نا, انہی کے مسلک کے لوگوں نے. جی بالکل. شرم آنی چاہیے. تو وہ 2 مطالبے تھے 53 کی تحریک میں. ایک تو تھا کہ ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے, اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے. ٹھیک. تو اس تحریک میں 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے. اللہ. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے. 1 لاکھ سے زیادہ. اس میں مارشاء اللہ لگا. مسجد وزیر خان جو تھا اس کا مرکز تھا. مولانا ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے, مسجد وزیر خان کے خطیب تھے, اور وہ ہی اس وقت مجلس عمل تحفظ ختم نبوت بنی, اس کے صدر بھی وہ پہلے بنائے گئے. وہ گرفتار ہو گئے, سکھر جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی نے قیادت سنبھال لی. پھر مولانا عبدالستار خان نیازی کو پھانسی کی سزا ہوئی, مولانا مودودی کو سزا ہوئی, خلیل احمد قادری کو سزا ہوئی, اور ایک صوفی نذیر احمد تھے. 4 لوگوں کو سزائے موت جو ہے اس مارشل لا ملٹری کورٹ نے اس جرم میں. میاں صاحب مجھے لینی ہے بریک. آپ نے اب اگلا بتانا ہے کہ یہ قرارداد جو 74 میں پیش ہوئی, ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو وہاں آ جائیں کہ وہ کیسے قرارداد پیش ہوئی, مسلمان کی ڈیفینیشن علامہ عبد المصطفیٰ اظہری نے کیسے پیش کی, کس کے کہنے پہ کیا ہوا, اس کو ذرا آپ نے دینا ہے. اور قانونی ایسپیکٹ آپ نے بتانا ہے اب کہ ہماری عدالتوں نے فیصلے دے دیے ہیں. یہ آئین کے اندر جو شک ہے یہ عین بالکل اسلامی آئین کے مطابق ہے, کوئی قانون غیر اسلامی نہیں. جی ناظرین کرام, آج کا دن جو ہے یہ جشن منانے کا دن, عالم اسلام کو بڑی خوشیاں منانی چاہیے. مجھے تو آج بڑی راحت ہوئی. میں نے کہا اسی دن تھا 2 سال پہلے ہمیں بطور ملزم کے کھڑا کیا گیا تھا. الحمدللہ ہم تو وہی ہیں, وہ چوہے کہاں غائب ہو گئے جو ہمیں بڑے نوٹس جاری کرتے تھے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں, ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسيدتنا زينب ویلکم بیک ناظرین کرام. علامہ نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حفیظ جلندری نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی
تو سب کچھ نامکمل ہے. مجھے بڑی خوشی ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم کو. ہمارے تو مزاج میں یہ تملک ہے نہیں, نہ کسی کی خوشامد نہ تعریف. جب تک کوئی صحیح کام کرتا رہے گا ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, میرے ناظرین جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا, جنہوں نے ناموس رسالت کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کی تھی, جنہوں نے ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی تھی, میں روز ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بد دعائیں کرتا تھا. اور آئندہ بھی اگر کسی نے یہ جسارت کی تو اس کے لیے بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے رہیں گے. اور اللہ کے فضل سے اس رب نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے, اس نے کبھی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا. وہ جو ہم مانگتے ہیں اس بارگاہ سے ملتا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے وہ جو تقریب تھی ہمارے شہداء کی یاد میں, اس میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا وہ ترجمہ اور وہ مفہوم تھا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. انہوں نے کہا تھا ہماری کامیابی اسی راستے پہ چلنے میں ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ریاست مدینہ جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل. انہوں نے کہا رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری, ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے. جی ڈاکٹر صاحب پھر وہیں آ جاتے ہیں واپس. قائد اعظم اور اقبال کا ذرا بتائیں نا, آپ تو اقبالیات کے جی بھائی صاحب بالکل میں عرض کرتا ہوں جو بات ہو رہی تھی جی اس کو مکمل فرمائیں. کہ امام اعظم نے جو کہا, ارشاد فرمایا کہ جھوٹے نبی سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ حق کے متلاشیوں کے لیے اس بات کو واضح کر دیں کہ حق ہے کیا, اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ کر اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر سچائی کی بارگاہ میں آئیں. سچائی کے نام پہ کسی جھوٹی جگہ جا کے اپنے آپ کو نہ پھنسا لیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں. بھائی صاحب قبلہ قرآن مجید کو دیکھیں, جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کی پہلی کوالیفیکیشن یہ رہی جو اس نبی نے خود بیان کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے نہیں, آپ کے دشمنوں نے اس کا اعتراف کیا, وہ صادق اور امین ہونا ہے. واہ واہ, سچا بدترین دشمن. اور ہر نبی یہی کہتا رہا انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے رسول بن کے آیا ہوں, امین ہوں اور صادق ہوں. 1879 میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں 300 دلائل پر مبنی ایک کتاب کئی جلدوں پر مشتمل لا رہا ہوں, 50 جلدوں پر مشتمل, اور اس پر پھر آگے انہوں نے سبسکرپشن لوگوں سے لینی شروع کر دی. 1879 سے لے کے بھائی صاحب قبلہ 1884 تک 4 جلدیں اس کی چھپی, جن میں سے ہر جلد 85 صفحوں کی, 74 صفحوں کی, 50 صفحوں کی, اس طرح تھی. اس کے بعد 1905 کے قریب تقریباً انہوں نے اعلان کر دیا 5ویں جلد جب چھپی کہ اس 5ویں جلد کو 50ویں جلد سمجھا جائے, کیونکہ 50 اور 5 میں صرف صفر کا فرق ہوتا ہے. اچھا, یہ واقعہ میں نے اس سے بیان کیا کہ اس واقعے کو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کوٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نبی کی پہلی اور آپ 50 الماریاں بھر جائیں گی. بھائی صاحب نبی کی پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے اندر صدق اور امانت ہوتی ہے, اس کے ایک بیان میں تبدیلیاں نہیں آتی رہتی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ پوج جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور میاں صاحب نے بھی ذکر کیا, یہاں ایک مرحلہ وار پچھلے دعووں کی نفی اور اگلے دعووں کا سچ ہوتا چلا نہیں, جاتا ہے. اگر سرکاری کوئی نبی ہو, برطانیہ کی حکومت نے بنانا ہو تو پھر سٹیجز تو ہیں, پٹواری سے اب اس پہ میں وہی کہوں گا جو جہاد کے والے سے جب میاں صاحب فرما رہے تھے کہ پہلا فتویٰ جہاد کا ہے, تو اس پہ علامہ نے کیا کہا, ہاں, فتویٰ ہے شیخ کا یہ ہاں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ آ گیا کہ جہاد نہیں, فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے, ہاں, دنیا میں رہی نہیں اب تلوار کارگر. اچھا, کہ اب تلوار کا زمانہ گزر گیا. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, ہاں, اسلام میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر, واہ واہ, کہ یہاں تو شر آپ نے بنا دی. ہاں, حق کا ہے اگر معاملہ تو کیا روا ہے یہ بات, ہاں, اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر, واہ واہ, کہ یورپ جو جنگ کر رہا ہے وہ کہاں سے پھر جائز ہو گئی. نہیں تو پھر اگر ان کا خود کاشتہ پودا ہے, انہوں نے لگایا ہے, انہوں نے آبیاری کی ہے, تو پھر ان کی بات تو کرے گا. تو بھائی صاحب اب علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ادھر تو فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ تلوار کو ختم کر دو, اور جو تلوار ساری دنیا پہ چلا رہے ہیں ان کے والے سے آپ کچھ بھی نہیں اور کہہ رہے. آج تک چل رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. چونکہ آپ نے علامہ کے موقف کی بات کی, تو غیث صاحب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب یہ فتنہ پیدا ہوا 2 محاذوں پہ اس کا مقابلہ کیا گیا, دینی محاذ, فکری اور تہذیبی محاذ. دینی محاذ پہ آپ کو سرخیل نظر آتے ہیں پیر مہر علی شاہ, ان کی تصانیف آج تک دلیل قاطع ہیں جن کا جواب نہیں دیا جا سکا. شمس الہدایہ, سیف چشتیائی, سیف کتنی چشتیائی. کتابیں آپ نے لکھی. ہوئے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو فکری اور تہذیبی محاذ پہ اس کا مقابلہ کیا وہ علامہ اقبال ہیں. صحیح. جب نہرو نے کچھ لکھا ہاں,
سوالات کیے تھے، سوالات بھی کیے اور ان کے حق میں کچھ اسٹیٹمنٹس تھیں. ہاں. اس کا جواب پھر علامہ نے دیا. اور یہاں میں ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا، شنکر داس، بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر شنکر داس، ہاں، ڈاکٹر شنکر داس، جنہوں نے اب بندے ماترم اخبار کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ جو قادیانیت کا معاملہ اٹھا ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم یعنی ان کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اس مسئلے سے آزاد ہو جائیں گے کہ لوگ رہتے یہاں ہیں اور عقیدتوں کا مرکز مکہ اور مدینہ کو بناتے ہیں. مکہ مدینہ بنایا ہوا ہے. کیوں؟ ہمیں یہاں ایک ایسی کمیونٹی کی ضرورت ہے جو عربی تہذیب کی دشمن ہو. ہندو تہذیب کے بڑے بڑے مفکر اس کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے. جب اسی چیز کو جب نہرو نے آگے اپنے انداز سے بیان کیا تو علامہ نے اس پہ 2-3 قسطوں میں مضامین لکھے جو چھپے. ان کا خلاصہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، علامہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا جو فنامنا ہے اس کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے کچھ نفسیاتی محرکات ہیں، اچھا، کچھ اور مقاصد ہیں ٹھیک، جن کے لیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کھیلا جا گیا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گا سر تو سب سے پہلی بات یہ میں پھر کہنا چاہوں گا، ہم یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ احقاق حق ہو، جو حق کے متلاشی ہیں ان کو پتہ چلے کہ حق ہے کیا اور مسئلہ کیا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ نفسیاتی مسائل کی بنیاد پہ ایک نظریہ شروع ہوا، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے قرآن و حدیث کی غلط تعبیرات کی گئیں، معاشی بھی کہیں، سارے معاملات اس کے اندر آگے بھی تھا. پھر آگے اس کی قرآن و سنت کی غلط تعبیرات کی گئیں. مثلا میں ایک مثال دوں گا. مرزا صاحب نے فرمایا، لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے پاس 2 زرد چادریں ہوں گی. مجھے بھی 2 زرد چادریں دی گئی ہیں، ایک کثرت بول ہے اور ایک مراق ہے. مطلب ہے کہ ہر حدیث کی اور ہر آیت کی. اچھا ایک اور جگہ انہوں نے لکھا کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، میں خاتم الاولیاء ہوں، میرے بعد کوئی ولی نہیں. اپنے آپ کو بھی تو کہا میں خاتم الاولاد، اپنے ماں باپ کا سب سے. اب اس میں خاتم کا مطلب آخری ہے. اس کا دیکھیں، حضور خاتم الانبیاء ہیں کہ نبیوں کی مور لگانے والے ہیں، میں خاتم الاولیاء ہوں کہ اولیاء کو ختم کرنے والا ہوں. 20 میں ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں. استغفر اللہ. مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کا خاصہ نہیں ہے. نبوت. اچھا اگلی بات اب گائی صاحب دیکھیں، جو نبی ہوتا ہے اس کا اپنا کلام اور اس پہ اترنے والا کلام، اس میں ایک امتیاز ہوتا ہے. یہاں پہ امتیاز نہیں کر سکتے. دیکھیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی حدیث کو آپ اس جیسا نہیں کر سکتے. صحیح بات، کسی بھی لحاظ سے. کیا یہاں تو قرآن ہی چوری کر لیا. کیا انہوں نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سارا میرے بارے میں ہے. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے بارے میں. وہ تو قرآن ہی چوری کر لیا. ہمارا تو لڑائی یہ ہے. بھائی صاحب میں نے ایک اصولی چیز آپ کو عرض کی نا کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی غلط تعبیرات، اس سے التباسات پیدا ہوئے، اس سے مغالطے پیدا ہوئے اور امت ایک فتنے سے دوچار ہو کے رہ گئی. جی میاں صاحب 74 پہ آ جائیں. جی بڑی لمبی تاریخ ہے وہ تو ظاہر ہے، اس کے لیے پہروں چاہیے. 53 کی تحریک وقتی طور پہ تو دب گئی، لیکن یہ دھیرے دھیرے علماء اکرام رائے عامہ کو مقررین جو ہے وہ کرتے رہے اور علمی سطح پہ بہت سا لٹریچر اس دوران پروڈیوس ہوا. تو پھر 1974 میں ایک واقعہ ہوا، ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ نستر میڈیکل کالج کے طلبہ تفریحی دورے پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ لٹریچر تقسیم کیا گیا. کچھ طلبہ نے اس کو ریئیکٹ کیا، چلے گئے. 29 جون کو وہ واپس آئے تو انہوں نے پلاننگ کے تحت تشدد ہوا. اب اس کے بعد موومنٹ یہاں سے یہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. قومی اسمبلی میں آ جائیں نا. قومی اسمبلی سب سے پہلے تو 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے ایک ریزولوشن پیش کیا. اس ریزولوشن پہ 22 اراکین کے دستخط تھے. ٹھیک ہے. ابتدا میں نمبر 1 پہ مولانا شاہ احمد نورانی، نمبر 2 پہ مفتی محمود صاحب اور نمبر 3 پہ عبد المصطفیٰ اظہری تھے، عبد المصطفیٰ اظہری صاحب. اور اس طرح پھر بعد میں کچھ اور لوگوں نے بھی دستخط کر دیے. تو جب یہ ریزولوشن پیش ہوا تو اس وقت وزارت مذہبی امور کے انچارج مولانا کوثر نیازی تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ فاروق علی خان جو ہے وہ سپیکر تھے. ان دونوں نے کہا کہ یہ کیا مولانا فاروق علی خان میرے پیش ہوتے رہے، جب میں ملتان بینچ پہ تھا تو میرے پیش ہوتے رہے. تو دونوں نے یہ کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو مدرسوں کا اور آپ کا معاملہ ہے، آپ قومی اسمبلی کے فورم پہ اس کو لے آئے ہیں. تو مولانا کوثر نیازی نے کہا کہ مسلمان تو کسی ایک بات پہ متفق ہی نہیں ہوتے، مسلمان کی تعریف پہ نہیں متفق ہوتے، تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو مولانا شاہ نورانی نے اس سے پہلے یورپ کے دورے پہ تھے، وہاں سے انہوں نے یہ ان کے علم میں بات آئی کہ رابطہ عالم اسلامی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا ہے. رابطہ عالم اسلامی جو ہے وہ ساری
मुसलमान वाले के उलमा स्कॉलर्स जी, की ठीक है, एक बिल्कुल। तंजीम है। तो उन्होंने मक्का शरीफ में इजलास किया और वहां पे इनको कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के लिए रेजोल्यूशन पास ठीक किया। है। तो ये एक आलमी सतह पे एक दस्तावेज जो है वो बन गई। मौलाना शाह नूरानी वहां से होते हुए वो लेके आए, उन्होंने वहां कौमी असम्बली के फोरम पे बताया कि भी ये सिर्फ एक मसलक का मामला नहीं है, पूरी उम्मत मिल्लत इस पे का मामला। मुत्तफिक है। तो फिर ये सिलसिला चल ठीक। पड़ा। फिर अब्दुल मुस्वादरी साहब खड़े हुए, उन्होंने उसी वक्त मुसलमान की जी। डेफिनेशन पेश कर दी, तारीख मुसलमान की, वही अब है आइन में। ये वो आइन में जो है ये वो कौन सा आर्टिकल है मियां साहब? ये 260 आर्टिकल है, उसका सब आर्टिकल 3 है, अच्छा, 3 जिसके है। अंदर मुसलमान की और गैर मुस्लिम की जो है डेफिनेशन और ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल ठीक कर है, दिया गया। ठीक। इसी तरह 106 आर्टिकल आइन का जो है उसके अंदर भी जो एलोकेशन है सीट्स की इलेक्शन के अंदर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की, वहां पे गैर मुस्लिम की जो नशिस्तें अच्छा मुख्तसर- मियां साहब, वहां नॉन मुस्लिम का लफ्ज नहीं है, ही इज नॉट ए मुस्लिम। हाँ, यस। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को मुस्ले को कोई नबी मानता हो, रसूल मानता हो, किसी भी शक्ल में, हाँ। जिल्ली बरूजी सारे इसमें शामिल हैं, नहीं है। वो मुसलमान नहीं हो सकता। और वो लोग जो अपने आप को अहमदी या जो कादियानी क्या कहते हैं, वो नहीं हो वो सकता। मुसलमान नहीं या है। नॉट मुस्लिम। No, not ये बड़ा कमाल का लफ्ज उन्होंने यूज किया है। बिल्कुल ऐसा। Legislator- बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है हाँ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक। लेकिन उसके बावजूद ही मानते, उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले। इशू ये है जो इस वक्त आप करंट बताएं। भी है कि भी जो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ। वो ये कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज अ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है, नंबर 1। ठीक। दूसरा उसकी सेंटेंस है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हाँ, उसकी ऑब्लिगेशन भी हाँ, हर सिटीजन के लिए citizen पे जरूरी लाजिम। है। ये 3 बातें हैं जो जरूरी हैं। अब आइन के अंदर तरमीम हो गई, हम अकलियतों का जो है वो उनके हकूक को मानते भी हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, और आर्टिकल 36 में मिनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया गया है। लेकिन मसला इन लोगों के बारे में ये है कि ये ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना अदालतों के फैसले, ना अदालतों के फैसलों को मानते ये हैं। सारे में अगर रख के ये बैठा उनको हूं। तस्लीम कर लें तो कोई इशू नहीं रह जाता। अकलियत के तौर पे जो उनके हकूक है वो उनको मिलेंगे, मिलने चाहिए, उनको कोई इतराज नहीं वो करेगा। कहें हम अलग एक उम्मत है, हम अलग मिल्लत है। जो यहाँ पे ज़हीरुद्दीन केस में उन्होंने कह दिया कि ये अलग मिल्लत है। जी। ये जो 100 साल जश्न का केस जिसमें पेश हुआ था, जी। ये उसकी रिपोर्टेड जजमेंट है। ये हम यहाँ सब मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद जो उनके वहाँ के नाजिम थे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसमें इस साजिश ने ये सारा किया था। उसमें भी कहा ये अलग मिल्लत है, इनका पाकिस्तान इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं मुसलमानों से। तो ये कह दें कि हम अलग हैं, हमारा मजहब अलग है, इशू खत्म हो जाता है। कुरान हमारी किताब फिर नहीं है, वो हमारी- पे अपने अकीदे के मुताबिक अलग कौम के तौर पे वो रहें, अपने हकूक एंजॉय करें, किसी को इतराज नहीं। फिर बेशक आतिफ मियां को भी आप लगा दें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। की पोस्टों को छोड़ दें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं, बाकी उनका राइट है, अकलियतें जैसे एंजॉय करें। वैसे तो बड़ा उन्होंने एंजॉय किया जी। तारक अजीज आपको पता ही है, या। उसका भांजा जो था वो पहली हुकूमत मुशर्रफ में था डिप्टी अटॉर्नी, अपना एडिशनल एडवोकेट जनरल। जब बाद में पीपल्स पार्टी आई उन्होंने उसको डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत माशाल्लाह आई उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बना दिया। ये बिल्कुल सही। तो और क्या चाहते हैं? और तारक अजीज साहब मुझे रोकते थे जज बनने से और नहीं बनने देते थे। तो और वो यानी अकलियत हो के वो अक्सरियत जो है उनके हकों पे डाका डालते रहे। ऐसे ही। आपके तो सामने है सारी बात। ऐसे ये तो वो कौमी असम्बली ने ये एक तारीखी काम किया। कौमी असम्बली के 26 अजलास हुए अच्छा जी। और 96 नशिस्तें हुई। 42 आवर्स जो है वो उस वक्त के जो उनके खलीफा थे उनके ऊपर जिरा हुई। अच्छा। और जो मिर्जा नासिर थे, मिर्जा नासिर नासिर पे, और जो अमीर थे लाहौरी ग्रुप पे, उन पे भी 8 घंटे जिरा हुई। अच्छा। और उसके बाद कौमी असम्बली इस नतीजे पे पहुंची, खुसूसी कमेटी थी, उन्होंने सिफारिश की कि इनको मुतफिका तौर पे कि इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए। मुत्तफिका कौमी असम्बली ने सिंगल वॉइस के भी जिसने अल्लाह। कंट्राडिक्ट किया हो। और उसमें यायाब मुख्तार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बड़ा है कि control। जिरा जो है क्रॉस एग्जामिनेशन उलमा इकराम ने उनकी मुआवनत की और उन्होंने कमाल की जिरा कमाल जो की जिरा है की। मिर्जा नासिर यही पे उसके और लिए काफी सदरुद्दीन होगा, पे उसकी आखिरत समझ और गई। ये एक कौमी दस्तावेज है। तो इस तरह उनको गैर मुस्लिम
डिक्लेयर किया गया और बाद में अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट एक्ट सेनेट और कौमी असेंबली ने भी मुत्तफिका तौर पे पास कर दिया। फिर वो और ये- कादियानी, इम्तनाए कादियानी, वो जी, जो उसके ऑर्डिनेंस- बाद फिर जो है वो आर्डिनेंस में 298 बी सी ये जो है ये वो सारे पीपीसी में भी ऐड की गई कि ये जो शायर अल्लाह हैं, हाँ। शायर इस्लाम हैं, ये वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके बावजूद वो कर रहे हैं। मस्जिद आज नहीं उनकी कह किताबों सकते, में मौजूद- अजान नहीं दे सकते। ये कैटेगोरिकली लॉ है, लेकिन वो इसको नहीं मानते और वो जहां भी रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इसको अपनाएं और उसके मुताबिक करें। मुसलमान ही कहते हैं अपने आप को। अपने आप आज को वो तक। मुसलमान ही कहते हैं और ये भी जुर्म है, कानूनी जुर्म है, आईनी तौर पे जुर्म है। बिल्कुल सही। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये चूंकि ऐसा मसला है कि वक्तन फवक्तन ये पाकिस्तान में पैदा होता है, ठीक। अगर तो वो अकलियत अपने आप को मान लें तो कोई इशू बाकी नहीं रह जाता। बिल्कुल जो सही उनके कानूनी और आईनी राइट्स हैं वो उनको मिलेंगे। बिल्कुल सही। तो वो मानते नहीं है। कानून ये कहता है कि ये गैर मुसलमान हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ठीक है। अब इस सूरत में स्टेट की क्या जिम्मेदारी है ठीक है, कि वो जल्दी जरा कर दें, एक मिनट। वो स्टेट की जिम्मेदारी उसका तयन करने के लिए इस दौर में जरूरी है कि उलमा इकराम, तमाम मसालिक के उलमा इकराम और स्कॉलर्स जो हैं और उसमें वकला जो हैं सीनियर, उनको भी शामिल करके इस पे उनसे राय ली जाए। ये सब आपको पता है कि आज शाम को वजीर आजम ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मुझे और तनोली साहब को भी, डॉक्टर तनोली ने जाना था आज 4 बजे, लेकिन वो उनकी कोई तकरीब आ गई और फिर रात को लेट हाँ, वो तो हो जाएगी मैसेज मिला एक कि दो वो दिन। कैंसिल हो गया है। वो वैसे इस पे बहुत सीरियसली गौर व फिक्र कर रहे हैं। मेरा साहब, एक खुशी की बात मैंने आपको सुनानी। मेरे एक दोस्त के आज बेटे की शादी थी, बादशाही मस्जिद में निकाह होना था। उन्होंने कहा वो था निकाह आपने पढ़ाना है और दूल्हे की गाड़ी में बैठना है बरकत के लिए अफला। 2 माह से मुसलसल मुझे कह रहे थे। रात मैंने उन्हें कहा कि भाई दावतनामा आ गया है, खत्म नबूवत का मसला है, वजीर आजम ने बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तनोली साहब जा रहे हैं। तो दूल्हे की वालिद और वालदा दोनों ने बैक जुबान उन्होंने कहा जी वो ज़्यादा हम काम है, कोई बात नहीं, हम किसी और से निकाह पढ़वा लें, ख्वाहिश हमारी यही थी कि आप दुआ करें। तो वो बहरहाल मीटिंग कैंसिल हो गई। ये एक जज्बात है आम मुसलमान के। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मीटिंग जो आपकी होने वाली है वो तो मीटिंग है, घंटा 1.5 घंटा होगी। इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव फिकी मौकफ सामने आना चाहिए ठीक है। उम्मत की तरफ से। ठीक। गवर्नमेंट को वो कमेटी तश्कील देनी एक चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट में एक बात कह जी, रहा हूं। 1 मिनट में जो चीज़ मियाँ साहब ने इरशाद फरमाई उसके तसलसल में मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। एक जुमला जी। अल्लामा इकबाल ने पंजाब असम्बली का मेंबर होते हुए इरशाद फरमाया था, कादियानी मसले का हल बड़ा सादा है। जिस तरह उस जमाने की पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने सिखों को हिंदुओं से अलग कम्युनिटी डिक्लेयर किया था, ठीक है, हिंदुओं की सब कम्युनिटी डिक्लेयर नहीं किया था। नहीं, अलग, अल्लामा ने separate कहा entity। इनकी एक सेपरेट रिलीजियस एंटिटी बन जाए, ठीक है। बस फिर। और उस सेपरेट नहीं तो वो तो बना दी सेपरेट एंटिटी, कह दिया ये मुसलमान नहीं है। नहीं, ये बात अधूरी है। मैं ये अर्ज करता हूँ जब सेपरेट एंटिटी बन जाए, अपने आप को एज्यूम कर लेंगे ना, हाँ। फिर वो इस्लाम का तसलसल नहीं होंगे। अपने आप को इस्लाम के तसलसल के तौर पर प्रेजेंट न करें। ठीक। आप सल्लम की नबूवत के खिलाफ कोई बात करते हुए उसका एक जाली तसलसल के तौर पे पेश ना करें। हाँ। तब सेपरेट एंटिटी के तौर पे सोसाइटी में होगा ना, फिर राइट शुरू हो जाएंगे सारे। ठीक है, right। मसला सिर्फ ये है कि जब आप अपने आप को इस्लाम के तसलसल के तौर पे पेश करते हैं नहीं कहते ही हम हैं, हम वो हैं। बाकी सब काफिर हैं। तो ये गलत हो जाता है। ये हम मुसलमान हैं, बाकी सब जब- उम्मत को वो काफिर कहते हैं, बल्कि पक्के काफिर। यही तो या बख्तियार ने कहा था कि काफिर तो सुना था, पक्के काफिर कौन होते हैं? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो तो ऐसी ऐसी गलीज तहरीरें हैं कि जिनका मैं जिक्र ही नहीं यहाँ पे कर सकता। सुन रहे होते हैं हमारे बच्चे क्या कहेंगे, लेकिन कभी वक्त आया तो वो इंशाल्लाह सब बताएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला ने हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाई है। हमें ओहदों की परवाह नहीं थी। ज़रा सा मैं कमज़ोरी दिखाता तो वो मुझे 1.5 मिनट से पहले जो थे वो हाईकोर्ट का जज बनाते। लेकिन अल्लाह जो है वो इज़्ज़त बहाल करता है। जो अल्लाह ताला ने इस आजिज़ को इज़्ज़त, वक़ार और लोगों की मोहब्बत दी हुई है, उसका कोई लाख बड़े ओहदों पे हो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और वो लोग आज चूहों की तरह छुपते फिरते हैं जो उस वक्त हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करते थे, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। हमारा नाम सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की फहरिस्त में लोग लेते हैं। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान ही वही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, आज के सवाल का वक्त हो गया। पाकिस्तान में पहली बार तहरीक ख़त्म नबूवत कब चलाई गई? किसान ऑयल की जानिब से जो सही जवाब दें उनको हम गिफ्ट पेश करते हैं। जो कल सवाल हमने पूछा था आपसे, ग़ज़वा अहज़ाब में 6 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया था।
خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: محمد عمر فاروق رابل پنڈی، محمد عاصم لاہور، ارشد علی حجرہ شاہ مقیم، طارق محمود فیصل آباد، جاوید اختر جان سعدیہ صدیقی کراچی، محمد راشد رضی راول پنڈی، محمد فرحان نعیم یار خان غزالہ جبین کراچی، تحسین طارق سائیوال، محمد عارف محمود بہاولپور، فخر زمان گجرانوالہ۔ کتاب الشفا سے نسخہ ناظرین کرام آنکھ کے درد کے لیے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو تب ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: علماء موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور جہلاء زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ان حکمرانوں کو استقامت اور استحکام عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے، کوئی ناموس رسالت کے لیے کرے گا، حکومت کا آدمی، میں اس کے بوٹ پالش کرنے اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، اور جو اس سے پہلو تہی کرے گا اس کے خلاف ہماری کھلی جنگ رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس میں بال برابر کبھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہ۔ وقت ہو گیا، اور کی محمد سے وفات تو نے، آسمان سے صدا آ رہی ہے ہر لمحے، تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ بڑی برکتیں پاکستان میں ہوں گی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، فوری طور پہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو آپ نے اپنے ساتھ نہیں لگانا، کسی کاؤنسل، کسی ایڈوائزری کاؤنسل، کہیں نہیں، بالکل دیکھ لیں، جو رسول اللہ کا دشمن ہو ہمارا دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن ہو اللہ کا دشمن، اللہ کے دشمنوں کو پھر اللہ تعالیٰ برکتیں نہیں دیتے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے گونج رہا ہے وہ نعرہ جو پاکستان کی بنیاد ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ لگتا رہے گا۔ ہماری فوج جو ہے اس کو یہی جذبے عطا کرتا ہے۔ میرے مہمان، ناظرین، سامعین سب مل کے لگائیں گے نعرہ: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔